بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں یہ خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً کسی نہ کسی جگہ پہ یہ خبر نشر ہو چکی ہوگی، کیونکہ اب سے کوئی 8-10 گھنٹے پہلے مجھے بتایا گیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، تو آپ اس کو نشر کر لیجئے۔ میرے پاس روایتی سستی، ٹھیک ہے، اعصاب کی کمزوری، جس کے نتیجے کے اندر مجھے وہ دیکھتے دیکھتے اتنی دیر گزر گئی۔ بھارت نے 2 سپر پاورز کو درمیان میں ڈال کر پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ ایشیا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایشیا کے اندر 2 سپر پاور کون سی ہیں؟ تیسری بھی ہے، جاپان بھی ہے، لیکن ایک رشیا ہے، ایک چائنا ہے۔ بھارت کے اپنا مشیر سلامتی اجیت ڈوبھل صاحب جو ہیں وہ پاؤں پڑنے کے لیے ماسکو پہنچے ہوئے ہیں پیوٹن صاحب کے، اور وہاں پہ جا کے منت ترلا کر رہے ہیں کہ پاکستان سے معافی دلوائی جائے۔ ایکسکلوسیو ڈیٹیل لے کے حاضر ہوا وہ وہاں پر، یہ جا کے منت ترلا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ آپ کے زیر اثر ہے پاکستان، تو آپ اس سے ہمیں معافی دلوا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے زیر اثر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گیا کہ جی ایف تھنڈر کے اندر پہلا انجن تو آپ کا ہی استعمال ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ اب انہوں نے ختم کر دیا، اب وہ چائنا کا انجن استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چائنا کو ریکویسٹ کریں۔ اب انسیڈنٹلی بھارت کے وزیر قومی سلامتی یا مشیر قومی سلامتی جب وہاں پہ تھے، اس وقت پاکستان کے مشیر قومی سلامتی اس اطلاع کے مطابق دروغ برگردن راوی وہ چائنا میں موجود۔ شاید انہوں نے یہ دیکھ کے ہی ماسکو کی دوڑ لگائی ہو، یہ دیکھتے ہوئے وہ وہاں پہ پہنچے ہو۔ بہرحال جو انسیڈنٹلی یہ رابطہ بدھ کے روز جبکہ پاکستان میں سیلیبریشن جاری تھی یہ ہوا ہے جی، اور یہ تقریباً 45 منٹ 21 سیکنڈ تک گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے مشیر قومی سلامتی عاصم ملک صاحب اور اجیت ڈوبھل کے درمیان۔ اور اس گفتگو میں جو ہے ادھر سے روس کے وزیر خارجہ تھے اور ادھر سے چین کے وزیر خارجہ، نہیں، قومی سلامتی کے مشیر تھے روس کے، اور ادھر سے چائنا کی قومی سلامتی کے مشیر تھے، یعنی کہ 2 سپر پاور اس کے اندر گارنٹر تھیں یہ جب رابطہ ہوا تھا۔ اجیت ڈوبھل صاحب نے التجا کی کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر سے اور ورکنگ بارڈر انٹرنیشنل بارڈرز پر اپنی فوجوں کو واپس لے جائے، یعنی کہ اپنے بارڈر پہ واپس لے جائے۔ تو یہ بات کی ایک دفعہ پھر تصدیق ہوئی کہ پاکستان اس وقت تک کئی کلومیٹر 21 کلومیٹر اس وقت بھارت کے اندر گیا ہوا ہے۔ مجھے بچے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اس وقت جموں سری نگر شاہراہ کے اوپر ایسے آنکھیں گاڑ کے بیٹھے ہیں، ہم سامنے ٹریفک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ادھر بھی کو وہ 22-23 کلومیٹر اندر ٹر گئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو کالی مندر ہے، کالی کا مندر ہے، کالی ماتا کا مندر جو ہے، جو کہ بھاولپور کے اس میں آتا ہے، وہ 17 کلومیٹر اندر ہے بھائی بھارت کے، اور اس کے اوپر وہ جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی کالی کا مندر جو ہے نا وہ ذرا چھوڑ دیں، ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، اندرون بھارت بہت بےزتی ہو رہی ہے۔ اور اس سے آگے کو 2-3 کلومیٹر پڑے بھارتی فوج کو ہم نے دھکیلا ہوا ہے، وہاں پہ وہ مورچے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ یعنی کہ ایل او سی کے اوپر آپ نے جتنی بھی در اندازی کی ہے وہ تو پکی، اس کے بارے میں ہم آپ کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ چپکے سے آپ جو ہے وہ پیچھے پہ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا پانی بھی کھول دیتے ہیں، تو وہ بند ہی نہیں کر سکتے، تو جب لوگ کھول دے کیوں؟ لیکن اس پر پہلی شرط یہ ہے کہ بھاولپور کا سیکٹر جو ہے وہاں پہ جو آپ بہت اندر آ گئے ہیں، اور نارووال کے سیکٹر پر آپ جو ہمارے اندر آ کے موجود ہیں اور ورکنگ بارڈر پہ، وہاں سے آپ واپس انٹرنیشنل بارڈر پر چلے جائیں۔ لیکن اس پر
आसिम मलिक साहब ने, जनरल आसिम मलिक साहब ने कहा कि भाई ये हम मलिक के साहबजादे हैं, ठीक है, हाँ, बस उनका यही तारुफ का काफी है। नहीं, मेरी बड़े मलिक साहब से जरा पुरानी याद है, तो खैर, लेकिन वो जो है, हम उनके, मेरा मतलब फैन है ना। अच्छा जी, तो वो जनाब नारोवल सेक्टर पर मौजूद अपने इस पर उन्हें कहा गया कि ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं, आप ये चीज़ें लिख के देते। उन्होंने कहा, अजीत देवल साहब ने कहा, जी लिख के तो हम नहीं देंगे, क्योंकि लिख के देने का मतलब जो होगा वो तो इतराफ़ शिकस्त होगा। तो इस पर मलिक साहब ने इनकार करते हुए कहा कि कश्मीर तो पहले ही हमारा है, आप हमारा इलाका ही हमें वापस करने पर अपना इलाका कैसे मांग सकते? हाय 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 हाय, आसम मलिक नहीं बोले, अजीब मलिक बोले हैं, ठीक है, आओ, आप हमारा इलाका हमें वापस करने पर अपना इलाका कैसे मांग सकते हैं? दूसरा, आपने हमारा पानी बंद कर रखा है और हम तो कह चुके हैं कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। और ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें पाकिस्तान ना हो? पानी पर हमारी पूरी कौम का एक ही जवाब है कि हिम्मत है तो रोक के देख लें। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान यही जवाब देगा। और आप 6 और 7 की रात को भूल गए। एक तरफ आपके वजीर आजम समेत आपके दीगर वज़रा हमें धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुनाफिकों की तरह, डरपोकों की तरह चुप के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आप हमें लिख के दें कि आप क्या चाहते हैं और हम आपको लिख के दे दें कि हम क्या करना चाहते हैं। हम जुबानी कोई बात नहीं करेंगे। और उस पे उन्होंने कहा कि देखिए, कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान बाहमी तौर पे बात कर लेते हैं, ये हमारा दोनों मुल्कों का आपस का मामला है। जिस पर आसिम मलिक साहब ने कहा कि 2 ममालिक का नहीं, ये 3 ममालिक का मामला है और तीसरा मुल्क चीन है। अब ये मसला जब भी टेबल पे आएगा तो चीन साथ में बैठेगा, क्योंकि आप माजी के अंदर हर कमिटमेंट से बैकआउट करते रहे हैं और आप बात करके मुकर जाते रहे हैं। तो इसलिए चीन अब तीसरे फरीक के तौर पे टेबल पर बैठेगा। और अजीत देवल ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से इंडियन इलाके पर कब्जा कर रखा है, जिस पर उन्हें जवाब दिया गया, ये बात आप पूरी दुनिया के सामने सरेआम पूरी दुनिया के सामने करें और फिर दुनिया हमें कहे कि ये इलाके खाली कर दें, तो हम इस पर सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर अजीत देवल ने कहा कि हमने सिर्फ दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 37 ये उधर से इतराफ आ रहा है, 37 इलाकों पर बारूद की, मिसाइलों की, गोलों की बारिश कर दी। यहाँ तक कि दिल्ली को पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली की फिजाओं को पाकिस्तान के ड्रोन ने अपने कब्जे में रखा। साइबर हमले ने हमें चौक में नंगा करके खड़ा कर दिया। इस पर हमारी तरफ से कहा गया कि ये सब बातें दुनिया के सामने करें, बंद कमरों में नहीं। 1971 में पहला मुआहदा बंद कमरे में हुआ। आपने हमें दुनिया के सामने जलील करने के लिए पल्टन ग्राउंड में फिर से दस्तखत करवाए। अब हम मजीद आपको पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब 6 दरियाओं पर कब्जा वापस लेगा और ये बहुत जल्द होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सतलुज का पानी भी हमारा है और सतलुज वाला इलाका भी हमारा है। रणबीर नहर अब हमारा पहला हदफ है। हमारे जवान जो चनाब पर कब्जा किए हुए हैं, वो हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और अब जो है ये हमारी तरफ से इतना ही। आइंदा आपने बात करनी हो तो आमने सामने कीजिएगा, फोन या वीडियो पर नहीं। आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आप अंदर से कितने खौफजदा हैं और कमज़ोर हैं। हमारी अफवाज, कौम और मुल्क की हिफाजत अल्लाह करेगा। आप अपने भगवान से कहें अपना मंदिर वापस ले लें, उसके बाद वो राब्ता जो था मुनक़ता हो गया।
اس رابطے سے پہلے جب یہ رابطہ دو بڑے ممالک کے مشیر ہائے قومی سلامتی جو تھے ان کی طرف سے یہ رابطہ کی کوشش کی ہوئی، تو اس سے پہلے جناب ملک صاحب جو تھے وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو اعتماد میں لے چکے تھے، اور چونکہ پوری قیادت جو ہے وہ اس وقت ایک ہی پیج پر ہے، تو اس لیے اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ کیا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی جو ضابطے کی کارروائی ہوگی وہ تو پوری ہوئی ہوگی۔ تو یعنی کہ پاکستان سے براہ ڈی جی ایم او کے لیول کے اوپر پہلے یہ باتیں ہو چکی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی طرف سے، اور 2 دن کا ٹائم لے کے بھارتی ڈی جی ایم او بھاگ گئے تھے اور دوبارہ نہیں آئے۔ اب ان کے سیکیورٹی کے ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے جا کے دیکھو ماسکو تو پھڑیا ہے کہ اچھا یہ اسد ملک صاحب جو ہیں یہ چائنا پہنچے ہوئے ہیں، تو چائنا کو تو ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چائنا اگر سنگل فریق ہو گیا وہ تو پھر کہے گا کہ میں ٹیبل پہ بیٹھتا ہوں۔ ہم جاتے ہیں اپنے پرانے متر روس کے پاس، اور روس نے رابطہ کروایا ہے، اس نے کہا جی ہم ڈائلاگ کے سٹیک ہولڈر نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ جی پانی کے اوپر جو معاہدہ ہوگا ہم اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ یہ دریا جو بھارت روکنے کی بات کر رہا ہے یہ تبت سے نکلتے ہیں، اور تبت ہمارا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ اگر بھارت لور رائبیرین یعنی کہ پاکستان کی بات نہیں سنتا یا ان کے ساتھ بدماشی کرتا ہے تو پھر اسے ہماری بدماشی کا انتظار کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا، کشمیر کے اندر ہم سٹیک ہولڈر ہیں، اکسائی چین اور اس سے ملحقہ علاقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم مسلسل اپنے پاس کرتے جا رہے ہیں، اور بھارت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ جو ہے وہ 1320 اسکوائر کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر ہے، اور صرف ایک حلے کے اندر آئی ریپیٹ چائنا نے بھارت کے 1400 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پہ قبضہ کیا ہے، اور اسی لداخ کے علاقے میں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لداخ تو کشمیر کا حصہ ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ اب کشمیر پہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں ہم ایز اے سٹیک ہولڈر بیٹھیں گے، یہ دونوں باتیں بھی ان کے نیشنل سیکیورٹی کو ایڈوائزر کو کے لیول کے اوپر کمیونیکیٹ ہو گئی ہیں۔ مودی صاحب لگائیں بڑھکیں جتنی لگا سکتے ہیں، بچوں نے کہہ دیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے لیے مسائل مزید گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہرحال گوتم گمبھیر تو اس کو حل نہیں کر سکتے، حل تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک بیان ہی دینا ہے نا کہ مطلب کہ ویلی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اتنی بات کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ یا آپ نے جو 370 ریووک کرنے والی حماقت کی تھی نا، اب اس حماقت کی قیمت ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔